الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن قبل مفتی فضل احمد صاحب چشتی اور انہی کے ماموں اور بقول انہی کے قطب الوجود اور بہت بڑے اللہ کے ولی خواجہ محمد شفیع مرحوم کے بیٹے صاحبزادہ محمد رضا کا فضل احمد چشتی سے اختلاف رونما ہوا، جس میں بہت ساری ایسی باتیں کھول کر سامنے آئیں جو فضل احمد چشتی صاحب اور ان کے خود ساختہ مرشد کے لیے باعث ننگ و عار شمار ہوئیں۔ جب وہ اختلافی کلپ فضل احمد چشتی صاحب کی طرف سے ہمارے پاس پہنچا، اس میں انہوں نے بہت سارے الزامات سجادگان صاحبزادگان، میری مراد خواجہ شفیع کے بیٹوں پر لگائے، تو ہم نے اس پہ تبصرہ ریکارڈ کیا الحمدللہ تقریباً 21 منٹ کا۔ اس میں ہم نے بنیادی نقطہ یہ اٹھایا کہ اگر محمد رضا اور اس کے بھائی یا ان کے اہل خانہ اس قدر برے تھے کہ بقول تمہارے پیر خواجہ شفیع محمد چشتی کے دور میں ہی وہ عیاش تھے اور دین دشمن تھے، اور دوسرے کلپ میں یہاں تک کہا کہ حضرت صاحب نے ان سے مرنے سے 2 مہینے پہلے بیزاری کا اظہار فرمایا، تو ہم نے اس پہ یہ اعتراض کیا کہ جب یہ سب برے تھے تو تم نے خاموشی کیوں اختیار کیے رکھی؟ لوگوں میں ان کی تعظیم کیوں کرتے رہے؟ لوگوں کو ان کا مرید کیوں کرواتے رہے؟ تو اس پر جناب موصوف تک وہ ہمارا کلپ پہنچا، تو اس پر علی پور کے جلسے میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت صاحب جیسی شخصیت موجود تھی تو میں کیسے بولتا؟ میں نے کہا کہ جس نے میری زندگی بدل دی وہ ان کو بھی سیدھا کر دیں گے، میرا وہاں بولنا کیسے بنتا تھا؟ میں نے کہا مولانا یہ بات فرما کر آپ مزید پھنس چکے ہیں۔ وہ شعر ہے نا کہ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر۔ میں نے کہا یہ بتائیں بقول آپ کے حضرت صاحب موجود تھے اس لیے آپ خاموش رہے۔ اب یہاں 2 صورتیں ہیں، یا یہ کہ حضرت صاحب ان کی عیاشیاں بدماشیاں جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے۔ اگر وہ جانتے تھے تو اتنا عرصہ کیوں خاموش رہے اور اسے اپنی خلافت اور اپنی وراثت یعنی ولایت والی وراثت اس سے کیوں نوازا؟ یہ اعتراض آپ کے حضرت پر ہے۔ اور اگر وہ نہیں جانتے تھے اور حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے دور میں عیاش تھے، تو پھر آپ نے حضرت صاحب کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے عیاش ہیں، انہیں خلافت نہ عطا کرو؟ یہاں پر یہ اعتراض بھی ہوتا ہے
کہ آپ کے حضرت صاحب بقول آپ کے قطب الوجود ہیں، قطب الارشاد ہیں، آپ کی زندگی انہوں نے بدلی، بے شمار لوگوں کی زندگی انہوں نے بدلی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت صاحب جیسا بندہ موجود تھا تو میں خاموش رہا کہ وہی ان کو سیدھا کریں گے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ تمہارے بقول محمد رضا تو سیدھا نہ ہو سکا، تو پھر یہ قصور کس کا ہے؟ جس نے تمہاری زندگی بدلی، اپنے بیٹے کی باری اسے جو ہے وہ کس چیز نے کاٹ لیا تھا کہ وہاں اس کی ولایت نے اثر نہ کیا؟ اور پھر دوسرا تم نے جو دھوکہ دیا لوگوں کو وہ یہ کہ 2 مہینے پہلے حضرت صاحب نے میرے سامنے، یعنی فضل احمد چشتی صاحب کے سامنے اور محمد رضا کی والدہ محترمہ کے سامنے یہ کہا، وفات سے 2 مہینے پہلے ان کے حضرت صاحب نے یہ کہا، چشتی صاحب مر گیوں میں انہاں دے کماں وچ راضی کہیں راضی کہیں راضی کہیں، یہ لفظ فضل احمد چشتی کے کلپ میں موجود ہے۔ اب یہاں پہ میں یہ اعتراض کروں گا، حضرت جی خلافت سے نوازا تھا سبھی کے سامنے، اور پھر سب لوگوں کو اس کی تعظیم پہ تمہارا حضرت خود ابھارتا رہا، تم بھی اس بات کے گواہ ہو، اور یہ کہتا تھا کہ جو اس کا مرید نہیں ہوگا، وہ جو اس کو سلام نہیں کرے گا میں اس سے سلام نہیں کروں گا، جو میرے بیٹے کو نہیں مانتا مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی ریکارڈنگیں موجود ہیں۔ اب اس کو پیر بنایا سب کے سامنے، لیکن جب برات کی باری آئی تو فضل احمد چشتی تیرے سامنے کر رہا ہے، وہ کیا شرعی لحاظ سے اس کی یہ براعت قبول ہے؟ اگر ہے تو دلیل پیش کرو، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ خائن شمار ہوتا ہے، اور اگر اس کی برات قبول ہے تو مجھے بتاؤ جن سینکڑوں بلکہ ہزاروں کو اس کے پیچھے وہ لگا گیا وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ ڈرامے بازیاں کرتے ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جب تمہیں گریبان سے پکڑا کہ تم نے جھوٹ بولا، دجل کیا، اچھا پھر میں یہ پوچھتا ہوں، جب 2 مہینے پہلے حضرت صاحب فرما گئے تھے کہ میں ان سے بیزار ہوں، اس کا مطلب تم نے نکالا کہ انہوں نے اپنی خلافت سے اسے دستبردار کر دیا، جو دینا چاہتے تھے وہ واپس لے کے چلے گئے، تو سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب کے 40ویں پہ تم نے اس کو پیر و مرشد اور حضرت کا جانشین کیوں مقرر کیا؟ پھر تو وصیت کے اندر، حضرت کی وصیت کے اندر تبدیلی کر کے بحکم قرآن مجید فرماتا ہے جو وصیت میں تبدیلی کرے وہ شخص ظالم ہے، تو بحکم قرآن جناب ظالم ٹھہرے، اور بحکم قرآن جناب گناہگار ٹھہرے، اور پھر 2 مہینے تک تمہارا حضرت زندہ تھا، اس نے کیوں ریکارڈ نہیں کیا کہ میرا بیٹا جو ہے یہ غلط ہے، میں ان کے کاموں سے بیزار ہوں، میرے مرید ان کے پاس نہ آئیں، نہ ان کو پیر مانگیں؟ اگر تم کہو جی ہم نے مروت کی تو یہ دین کا معاملہ ہے، دین کے معاملے میں مروت نہیں چلتی۔ ایک طرف تم کہتے ہو وہ عیاش ہے، ظالم تھا، عیاش تھا، اور وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ پیر بنے، اور تمہارے بقول بڑا حضرت اس کو خود اپنی خلافت سے دستبردار کر رہا ہے، تو پھر 2 مہینے تک اس نے اور اس کے بعد اب تک تم نے جو اس کو پیر بنائے رکھا، لوگوں کو اس کا مرید کروایا، تم خود کہہ رہے تھے کہ ہم بندوں کو ان کی طرف، پیسوں کو ان کی طرف، تو جناب عالی آپ نہیں چھوٹ سکتے اس سے، جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی وہ باندر سامنے بٹھا کر آپ حق کی صدائیں وصول کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں نے یہ جو اعتراضات کر دیے اس کا جواب دو تو پتہ چلے گا، جس طرح میں نے شکوں کے اندر سوالات کیے ہیں اسی طرح شکوں کے اندر جواب دو، تمہیں پتہ چلے گا کہ کس سے بات کر رہے ہو۔ وہ لنگورے کتے تمہارے سامنے بیٹھ کے حق کے تم سمجھتے ہو کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، تمہاری ہر ڈرامے بازی کو ہم پکڑتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔
اور تمہارے ہر کھیل کو ہم سمجھتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ تم نے اس کو حضرت کا نائب کیوں بنایا جب حضرت اسے اپنی نیابت سے نکال چکے تھے؟ اور پھر اسی ریکارڈنگ میں تم کہہ رہے ہو کہ میں حق چھوٹے حضرت صاحب کا بنتا تھا کہ وہ حضرت کا نائب بنتا، لیکن میں نے ان کی شرارت کو بھانپ لیا تھا کہ اگر پگڑی ادھر رکھتا ہوں تو یہ سٹیج پہ فتنہ ڈالیں گے، اس لیے میں نے، یعنی فتنے ویسے کہتے ہو میں تو کسی شے سے نہیں ڈرتا، میں تو حکومتوں سے نہیں ڈرتا، لیکن 4 صاحبزادوں کے ڈر سے اس نے بقول اس کے جو اہل ہے اس سے خلافت چھین کر نا اہل کو دی۔ تم سے بڑا ڈرپوک کون ہے دنیا میں؟ مولوی جی اپنے لونڈوں میں بیٹھ کر داد وصول کرنا آسان ہے، اور علماء کے سامنے بیٹھ کے جواب دینا مشکل ہے۔ میں یہ سوال کر رہا ہوں، جاؤ، چیلنج ہے میرا پوری ذریت چشتیہ کو، میرے ان شکوں کا جواب دے، شریعت کی روشنی میں، ادب اور آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے میرے شکوں کا جواب دو۔ اگر صحیح جواب دے جائے تو ناچیز تمہارا مرید ہو جائے گا۔ یہ ڈرامے بازیاں، یہ فنکاریاں، یہ عیاریاں، یہ مکاریاں، یہ انہی کتوں کے سامنے تمہاری چلتی ہوں گی جو تمہاری ہڈی پر بھونکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ تمہارے ڈراموں کو سمجھ چکی ہے۔ تم نے اپنے بقول اہل شخص کی خلافت چھین کر نا اہل کو دی، صرف اس ڈر سے کہ اگر نہیں دیتا تو وہ بغاوت کر دیں گے، فتنہ فساد ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون سی دلیل ولایت ہے جب پیر خود خارج کر چکا ہے اور تجھے بھی پتہ ہے کہ پگڑی کے یہ حقدار نہیں ہیں، اور یہ صرف پگڑی نہیں، یہ دراصل ان کو اس بات کی اجازت دینی تھی کہ تم ہمارے پیر کے صحیح نائب ہو۔ کیا تم خائن شمار نہ ہوگے؟ شریعت کی روشنی میں تم اللہ رسول کے مجرم شمار نہیں ہوگے؟ آج تمہیں غصہ اصل کیا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ محمد رضا نے تمہاری بے عزتی کی اس لیے تو بولا ہے، ورنہ 2 مہینے پہلے جیسے حضرت تمہارے نے اعلان کر دیا تھا کہ میں اس سے بیدار ہوں، تیرا فرض بنتا تھا تو آ کر سبھی کو اکٹھا کرتا اور کہتا کہ حضرت صاحب نے مجھے فرما دیا میں ان سے بیدار ہوں، خبردار ان کا کوئی مرید نہ ہو، کوئی ان سے تعلق نہ رکھے، پھر ہم مانتے کہ تو واقعی حق بیان تھا۔ دوسروں کی باری آئے تو سٹیجوں پہ اچھال اچھال کے کہتے ہو فلاں سید زادی یہ کر رہی، فلاں یہ کر رہی ہے، اور اپنے پیرزادوں کے کرتوت اس لیے چھپاتے رہے کہ بڑا حضرت بیٹھا ہے۔ قرآن تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، چھوٹوں کو کہہ رہے ہیں۔ تبلیغ کرنا اور حق سچ کی بات بتانا یہ بڑے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ڈرامے نہ کر مولوی، دکھا قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ صرف بڑا ہی تبلیغ کر سکتا ہے، بڑا ہی سچائی کی بات کر سکتا ہے، بڑا ہی لوگوں کو جو ہے وہ حق سچ بیان کر سکتا ہے، چھوٹا نہیں کر سکتا۔ جب تو دیکھ رہا تھا کہ یہ حضرت کی زندگی میں شروع سے یہ عیاش ہیں، برے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ تو دیکھ رہا تھا کہ حضرت تو اس پہ کوئی نوٹس نہیں لے رہا، تو پھر تو ہی کم از کم نوٹس لیتا۔ جب بڑا نہ لے رہا ہو تو پھر تو چھوٹے کا حق بنتا ہے کہ وہ اس پہ نوٹس لے۔ تو یہ میری طرف سے جواب ہے تمہیں تمہارے علی پور والے اس کلپ کا، اور جس میں بس بانگ بیٹھ کر جو ہے نا تم اپنے آپ کو سلطان رائی کی طرح جا یہودیات جا فلانیاں ہیں، ہماری باتوں کا جواب دو۔ بکواسیں کرنا آسان ہے، گالیاں دینا آسان ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے ایک ایک لفظ پہ تمہاری پکڑ کریں گے اور کیے بیٹھے ہیں، الحمدللہ۔ اس کا جواب دو گے تو پتہ چلے گا۔ لہذا سامعین کرام یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مکار ہیں، ڈرامے باز ہیں۔
ان کے یہ فتنے کی کڑی جو ہے وہ میں نے کھول دی ہے جو اس نے علی پور میں شرارت کی ہے، لہذا اس سے بچیں۔ ان کا صرف جھگڑا خلافت کا اور اپنی پاک بازی کا ہے۔ اگر دین کا جھگڑا ہوتا تو یہ پہلے بول پڑتا، کیوں خاموش رہا؟ بس اتنا سوال ہے۔ اور اگر کسی اس کے کتے کو اور لونڈے کو شوق ہو جواب دینے کا تو میں حاضر بیٹھا ہوں۔ میں نے جس طرح شکیں بنا کے سوال کیا ہے اسی طرح شکوں کے اندر جواب دے۔ اگر ناچیز غلط ثابت ہوگا، جھوٹا ثابت ہوگا تو ناچیز اسی وقت توبہ کرے گا، رجوع کرے گا۔ اللہ کے فضل سے ہم حاسدین نہیں ہیں، ہم تو اس کی اس گفتگو کے بعد اس سے بھی بڑے مجدد ثابت ہو چکے ہیں کہ جو یہ آج اس کو پتہ چل رہا ہے ہم نے 6 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ لہذا ہم نے ہمیشہ ان کا رد کیا ہے اور رد احسن انداز میں کیا ہے۔ اگر کسی کو کوئی اپنے علم دکھانے کا شوق ہے تو میری اس گفتگو کا جواب دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔